وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تحقیق ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام میں والذین معہ اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے ساتھی تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے نقش قدم میں پر چلتے تھے، ان میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے انا براء منکم بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے، تمہاری عادتوں سے، تمہارے اعمال سے، جو تم نے خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے اس دین سے ہم بری ہیں، بیزار ہیں تم سے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے بھی، یعنی ہم تم سے، تمہارے دین سے، تمہارے طور طریقوں سے بھی بیزار ہیں، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو تمہارے ان باطل معبودوں سے بھی ہم بیزار ہیں۔ ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اے مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، خاص طور پر اس بات میں، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی، اپنے باپ سے کہی، اپنے قوم سے کہی، اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہی بات اپنی قوم سے کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں، تمہارے طور طریقوں سے، تمہارے دین سے، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ توحید کے لیے ایک مثال ہے، جس کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم ہے، اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو جو اسوہ بنایا گیا ہے ہمارے لیے، وہ بھی یہاں بھی ان کے اسی طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے جو توحید کے بارے میں تھا،
جو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ تو توحید یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کہا جائے کہ جی اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے اور اللہ ہمارا معبود برحق ہے، صرف یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا رب ماننا، اپنا خالق ماننا، اپنا رازق ماننا صرف یہ توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ان تمام چیزوں میں اکیلا ماننا، اور اللہ ان تمام چیزوں میں رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں اکیلے ہیں، اور جب اللہ ان تمام چیزوں میں اکیلے ہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عبادت کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے، نہ عبادت، سجدہ، رکوع، سجدہ، قیام، نہ کوئی نظر و نیاز، اور نہ کوئی دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، نہ کسی اور پر توکل کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، کسی اور کے لیے کسی دوسرے کے نام کی نیاز، سبیل، نظر، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ کسی اور کی قسم اٹھانا، یہ ہے توحید۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا رازق مانتے ہیں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں میں اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہماری جو ساری کی ساری عبادتیں ہیں، اللہ کے ان انعامات کے جواب میں ہماری ان تمام عبادتوں کا مرکز بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر لوگ اگر اپنی عبادتیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے لیے کریں، تو ان لوگوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرنا، لوگوں سے اور ان کے شرک سے بھی بیزاری کا اظہار کرنا، اور وہ اللہ کے علاوہ جنہیں اللہ کا شریک قرار دیں عبادت میں، دعائیں کرنے میں، اللہ کی صفات دے دیں وہ کسی کو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز کریں، کوئی اور عبادت کی کوئی صورت کریں، ان سے بھی برات کا اظہار کرنا، علل اعلان یہ بات کہنا کہ اگر تم لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہو، سیدنا علی کو، حضرت حسین کو، پیر عبدالقادر جیلانی کو، فلاں فلاں بابا فرید گنج شکر اور داتا گنج بخش اور فلاں فلاں، اور ہم ان میں سے کسی میں اللہ کی صفات نہیں مانتے، ہم کسی کے لیے عبادت کی کوئی صورت جائز قرار نہیں دیتے، ہم ان تمام چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بیزاری کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی توحید کے اندر ملت ابراہیمی میں شامل ہے۔ یہ بات بھی اللہ وحدہ لا شریک کو رب مانا جائے، خالق مانا جائے، رازق مانا جائے، اور ان تمام چیزوں میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، یہ بھی کہ تمام قسم کی عبادتوں کا مرکز و محور وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کسی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں، اللہ کی کوئی صفت کسی کو نہیں دی جا سکتی، اور اگر لوگوں نے باطل معبود بنائے ہیں تو لوگوں کے اس طرز عمل سے بیزاری کا اظہار، لا تعلقی کا اظہار، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ جن کے لیے عبادتیں کرتے ہیں ان سے بھی بیزاری کا اظہار، کہ ہم چاہے وہ اللہ کے نیک بندے کیوں نہیں ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے اگر ہیں، اللہ کے نبیوں سے کچھ لوگ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو اللہ کی صفات دے دیتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو اللہ کی صفات دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں سے محبت، ان پر ایمان اپنی جگہ، اللہ کے ولیوں سے محبت اور ان سے تعلق اپنی جگہ، لیکن ان کو اگر خدائی صفات دی جائیں، ہم ان چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانتے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت حسین کے بارے میں، پیر عبدالقادر جیلانی کے بارے میں، اور جس کے بارے میں بھی جو بھی اس قسم کے معاملات کیے جائے، ان سے برات کا اظہار کرنا، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے ساتھی ہیں ان میں اسوہ حسنہ ہے، تمہیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ جو ہمارے معاشرے میں جتنی یہ خرافات کی اور یہ شرکیات کی اور بدعیات کی جو صورتیں ہیں، ان
ان عمل کرنے والوں کے عمل سے بھی ہمیں بیزاری کا اعلان کرنا ہے، لا تعلقی کا اعلان کرنا ہے، اور جن کے بارے میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں ان سے بھی بیزاری کا اعلان کرنا ہے، ان سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرنا. ہمارا ان عمل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو تم نے فلاں فلاں بابوں کو، بزرگوں کو جو تم نے کام دے رکھے ہیں، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے ملت ابراہیمی، اور ہمیں جس کی پیروی کرنے کا ہوگا. دیکھیے جہاں تک معاملہ ہے دعوت کا، سمجھانے کا، تو اصلاح کا، تو اصلاح کے لیے تو راہ و رسم رکھی جائے گی. باقی ان لوگوں سے میل جول جس طرح کر کے انسان جن سے محبت کرتا ہے ان سے میل جول رکھتا ہے، جس طرح انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، قریبیوں سے میل جول رکھتا ہے، ایسے لوگ اگر اس قسم کے عقائد پر ہوں تو ان سے اس قسم کا میل جول بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. تو ان سے وہ اخوت اور محبت، جو ایمانی اخوت اور ایک ایمانی تعلق ہوتا ہے، تو وہ ان سے تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن اصلاح کے لیے، سمجھانے کے لیے ضرور ان سے راہ و رسم رکھی جائے گی، سمجھانے کے لیے، اصلاح کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ جو بھی تھے، اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے، اور اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، حکمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. لیکن اس عمل سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا، اس عمل سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا، اور ان سے وہ تعلق نہیں ہوگا جو مسلمانوں سے ہوتا ہے، وہ تعلق نہیں ہوگا، دلی جو تعلق ہوتا ہے. جی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیزاری کا اظہار تو ہوگا، وہ اس عمل سے بیزاری کا اظہار. یہ کفرنا بکم کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کفرنا بکم ای کفرنا بدینکم وبطریقتکم، ہم تمہارے دین سے، تمہارے طریقے سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. کسی کی ذات سے تو مسئلہ نہیں ہے نا، ایک بندے کے عمل سے مسئلہ ہے نا. تو اگر ایک بندے کا عمل ایسا ہے تو وہ چاہے ہمارا باپ کیوں نہیں ہے، ہمارا بھائی کیوں نہیں ہے، تو اس سے برات کا اظہار ہے. تو باقی یہ ہے کہ اسے راہ و رسم رکھی جائے گی اصلاح کے لیے. وہ چاہے ہمارا باپ کیوں نہیں ہے، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا کیوں نہیں ہے، اس سے وہ تعلق نہیں ہو سکتا جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے مل کر دلی طور پہ خوش ہوتا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ہم ایک جسم کی طرح ہے. یہ تعلق ایک کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ایک مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بھائی کیوں نہ ہو. یہی ہم نے پیچھے پڑھا سورہ مجادلہ کے آخر میں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. آپ اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، کبھی نہیں پائیں گے ایسی قوم کو جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہو، پھر وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت رکھتے ہیں شدید. ایسے لوگوں سے کبھی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو. أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے جو یہ رویہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے معاندین اور مخالفین کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے. اور ہر اس شخص کے دل میں کوئی محبت نہیں ہو سکتی جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اور اگر کوئی محبت کرے گا ایسے لوگوں سے تو اس کا گویا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کمزور ہوگا، اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان کمزور ہوگا. اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے عناد رکھنے والوں، دشمنی رکھنے والوں سے محبت نہیں ہو سکتی. ہاں تعلق ہوگا، راہ و رسم رکھا جائے گا اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے، سمجھانے کے لیے. اگر اصلاح اور سمجھانے کا تعلق نہیں ہے پھر تعلق کیا ہے؟ پھر تو تعلق بھی کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تو ذکر نہیں ہے، ابھی ویسے آگے اشارہ آئے گا. یہاں تو ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہا اپنی قوم سے. حضرت ابراہیم کا اپنا قول قرآن میں موجود ہے جو اب اپنے باپ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے حضرت ابراہیم کا ذاتی قول. سورہ زخرف آیت نمبر 26، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، پہلے اپنے باپ سے کہا، پہلے باپ کا ذکر کیا ہے، پھر قوم کا ذکر کیا ہے. بے شک میں بیزار ہوں اس سے
جن کی تم عبادت کرتے ہو. اپنے باپ سے بھی کہا ہے. تو دیکھیے باپ ہو یا کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اگر وہ شرک والا عمل کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اس سے مسلمان والی دوستی تو نہیں ہو سکتی. اس سے اگر تعلق ہوگا تو وہ حکمت کے لیے اور دعوت کے لیے ہوگا، ورنہ اس سے تعلق نہیں ہو سکتا. اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا. میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ملت ابراہیمی میں شامل ہے. یہ بات توحید کے اندر شامل ہے کہ جو باطل معبود ہیں اور جو لوگ باطل معبودوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ان باطل معبودوں سے بھی اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا جائے. یعنی کہا جائے کہ اس قسم کے شرک سے اور اس قسم کی خرافات سے اور تمہارے ان معبودوں سے ہم بری ہیں، ہم بیزار ہیں. جو تم عقیدہ رکھتے ہو ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے. باقاعدہ علی الاعلان اس کو واضح کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ انسان بس اگر انسان نے اعلان کرنا ہے تو بس انسان جو ہے نا وہ ایک ایسا اعلان کرے جس سے کسی کو تکلیف ہی نہ ہو کہ جی میں اللہ کو رب مانتا ہوں. یہ آپ کہتے رہے میں اللہ کو رب مانتا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. نہ کسی مسلمان کو تو تکلیف ہونی نہیں ہے، کسی کافر کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی ہندو کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی مشرک یہودی عیسائی کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف کب ہے؟ جب آپ مشرک سے کہیں کہ تمہارا عمل غلط ہے، تمہارا عمل شرکیہ ہے. اور جب آپ کہیں کہ تم جو یہ سیدنا علی کو، پیر عبدالقادر جیلانی کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، تم ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہو، یہ غلط ہے. میں اس سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اب اس کو تکلیف ہوگی، حالانکہ آپ کا یہ کہنا غلط نہیں ہے، آپ کے اس کہنے پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ کی بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. وہ جو ہے آپ سے لڑنے مرنے پر اتر آئے گا. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، طنز و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا. کتنے انبیاء رسول کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نیک بندوں کو، دین کے داعی حضرات کو شہید کر دیا گیا. تو ہمیشہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایسے عمل سے اور جو جو باطل معبود ہیں ان سے برات کا اظہار کر کے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، برات کا اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ باطل معبودوں کو گالی نکالی جائے. برات کا اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو برا بلا کہا جائے. ان لوگوں کو برا نہیں کہیں گے، ہم ان کے عمل کی بات کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان کو گالی نکال کر کہیں کہ تم کیسے ہو اور تم جو ہے وہ اور ساتھ گالی نکالیں. ہم ان کو اور ان کے معبودوں کو گالی نہیں نکال سکتے، ان کو گالی نہیں نکال سکتے. ہاں عمل کی بات کریں گے، تمہارا یہ عمل ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے تمہارے اس عمل. وہ فرقہ واریت کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں نے دین کو فرقے میں ڈال دیا، جو فرقوں میں بٹ گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے جو بندہ بھی حق کو چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ اصل میں فرقہ ہے. جو بندہ بھی حق کو چھوڑ دے، اب حق کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک بندہ کافر ہو کے حق کو چھوڑے، یہ بھی تو فرقہ بازی ہے، یہ الگ دین اس نے اختیار کر لی ہے. اور ایک بندہ مسلمان ہو کر حق کو چھوڑے، کہ میں مسلمان ہوں پھر حق کو چھوڑے، یہ ایک الگ فرقہ ہے. اس نے ایک الگ دین نہیں اپنایا، لیکن اس نے دین اسلام کے اندر جو ایک صحیح طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرنے کی بجائے اس نے دین اسلام کے اندر ہی فرقہ بازی اختیار کر لی ہے. اصل میں ایک ہوتا ہے مختلف ادیان، ایک ہوتا ہے مختلف فرقے. تو کئی لوگ مختلف ادیان میں بٹ جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، کئی لوگ اسلام میں رہتے رہتے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. دونوں غلط ہیں. یہ آیت دونوں کے بارے میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ دونوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بازی میں ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں صرف غیر مسلم شامل نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کے اندر فرقوں میں بٹنے والے لوگ بھی شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے اندر فرقے نہیں تھے، مسلمانوں کے اندر نہیں تھے. اور تو جو باقی لوگ ہیں جو دیگر ادیان والے ہیں وہ بھی فرقہ ہیں اس معنی میں کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں تو بات ہم کر رہے ہیں کہ توحید کیا ہے اور توحید کا تقاضا کیا ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس قسم کی شرکیہ چیزیں ہیں، کیونکہ توحید کی بات ہو رہی ہے تو توحید کے بالمقابل شرک ہے، جو اس قسم کی شرکیہ چیزیں ہیں اور اس قسم کی خرافات ہیں، تو ان سے برات کا اظہار بھی ضروری ہے. صرف توحید کا اعلان کافی نہیں. صرف یہ کہہ دینا توحید ربوبیت کا اعلان کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں اور رب ہونے میں اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. یہ بھی کہنا ہے کہ توحید الوہیت کا اعلان بھی کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو اکیلا معبود مانتا ہوں
اور عبادت کی کوئی صورت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مانتا، صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، جو عبادت کی صورتیں معاشرے کے اندر موجود ہوں، غلط صورتیں باطل معبودوں والی، ان کا نام لے کر ان سے برات کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں، لا الہ تو باقی الہوں کا پہلے انکار ہوگا نا۔ تو ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ معبود ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی دینے والا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، اور ہم کہتے رہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ ہم کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اور عبادت کا لائق بھی اللہ ہے، یہ بھی کہیں، اور ہم یہ کہیں کہ یہ جو تم نے اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں یہ نہیں ہے، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو تم نے داتا اور تم نے عالم الغیب اور تم نے جو ہے وہ مختلف قسم کی یہ جو صورتیں بنا رکھی ہیں، غریب نواز اور دستگیر اور فلاں فلاں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف نام ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ ان ناموں کے پیچھے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بے بنیاد نام ہے، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ تم نے غلط نام بنا رکھے ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ چیز ملت ابراہیمی میں شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، عبادت تو اللہ کی غیر معبودوں کی بھی ہوتی تھی اور اللہ کی بھی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے برات کا اظہار نہیں کرتا۔ تم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہو، غیروں سے میں بیزار ہوں، اللہ سے بیزار نہیں ہوں۔ تم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو، اللہ سے میں بیزار نہیں ہوں، اس کا استثناء کر دیا۔ پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بھی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی جو مشرک تھی اور جو غلط کام کرتے تھے، تو وہ باطل معبودوں کے ساتھ اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تمہارے تمام معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے بیزار نہیں ہوں۔ تم اس کو بھی پکارتے ہو لیکن تم ساتھ غیروں کو بھی پکارتے ہو۔ میں غیروں سے تو بیزار ہوں، تم سے بھی بیزار ہوں، غیروں سے بھی بیزار ہوں، اس ذات سے نہیں جس نے مجھے پیدا کیا۔ فإنہ سیہدین، وہ تو مجھے راہ دکھلائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اسی بات کو حضرت ابراہیم نے ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا فی عقبہ، اپنے پچھلوں میں۔ یہی جو توحید کی بات تھی، توحید کی بات اور باطل معبودوں سے بیزاری کی بات جس کا پیچھے ذکر ہوا، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حد تک محدود نہیں رکھی، یہ اپنی قوم کو بھی بتائی، اپنے اوپر ایمان والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اور اپنی اولاد کو وصیت بھی کی اس کی۔ حضرت ابراہیم نے اس کو ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا اپنے پچھلوں میں۔ حضرت ابراہیم وصیت بھی کر کے گئے اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو، اور مرتے وقت وصیت بھی کر کے گئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب نے بھی، لعلہم یرجعون، تو فرمایا اور بنا دیا اس کو، یعنی اس توحید کو اور یہ جو باطل معبودوں سے بیزاری، یہ بہت اہم ہے۔ اصل جو زد لگتی ہے باطل پر وہ یہاں سے لگتی ہے۔ صرف اللہ ہمارا رب ہے موٹی سی بات کی جائے اس سے زد نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تکلیف کب پہنچی مشرکین مکہ کو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لات منات عزا کی مخالفت کی، تب تکلیف پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ مشرک بھی اللہ کو خالق مان رہے ہیں، مالک مان رہے ہیں، رازق مان رہے ہیں، منعم مان رہے ہیں، معبود بھی مان رہے ہیں، لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ کہیں گے جی اللہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کو۔ جب یہ کہا جائے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، اور عبادت کی کوئی بھی صورت وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگی، اور پھر باقاعدہ ان صورتوں کا ذکر کیا جائے جو معاشرے میں غلط صورتیں رائج ہیں عبادت کی، پھر ان سے باقاعدہ ان صورتوں سے برات کا اظہار کیا جائے اور ان باطل معبودوں سے نام لے کر برات کا اظہار کیا جائے، تو یہ ہے اصل توحید، یہ ہے ملت ابراہیمی، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے، تمہارے طریقے سے، تمہارے اعتقادات سے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ہم ان سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔
کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے طور طریقوں کا، تم یہ جو شرک کر رہے ہو، تم یہ جو غلط کام کر رہے ہو، ہم انکار کرتے ہیں اس کا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے۔ یہ دشمنی اور بغض، یہ کیا دشمنی اور کیا بغض ہے؟ یہ وہ دشمنی اور بغض ہے جس کو ہم الولا والبراء کہتے ہیں، کہ مسلمان کی اگر ولا ہوگی، دوستی ہوگی تو مسلمان سے، دلی جو تعلق جس کے ابھی بات ہو رہی تھی، ایک مسلمان کافر سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کی دلی دوستی جس کو ولا کہتے ہیں، دلی تعلق، دلی ہمدردیاں، یہ ساری کی ساری مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا رشتہ دار نہ ہو۔ رشتہ دار نہیں ہوگا تو دینی بھائی تو ہوگا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ دینی جو اخوت ہے، یہ خونی اخوت سے بہت آگے کی چیز ہے، یہ اصل ہے۔ اگر ہمارا خونی بھائی دین میں ہمارا بھائی نہیں ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا خون کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا ماں جایا کیوں نہ ہو۔ اگر وہ دین میں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارا بھائی نہیں ہے، پھر اس سے ہمارا برات کا اظہار تعلق ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہمارا بھائی نہیں ہے خون کے اعتبار سے، ماں باپ شریک نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ نہ باپ کی طرف سے ہمارا بھائی ہے، نہ ماں کی طرف سے ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ ہمارے دین پر ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس کو کہتے ہیں الولا والبراء۔ تو یہ برات کا جی دوستی، تعلق، ولایت، تعلق۔ تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ دشمنی اور بغض کیوں ہے؟ یہ دشمنی اور بغض اس لیے ہے کہ تم اللہ کے دشمن ہو، تم اللہ کے رسول کے دشمن ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہو۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تمہاری اللہ سے دشمنی ہے تو پھر تمہاری ہم سے دوستی کیسے ہو سکتی؟ تو ہمارے بھی دشمن ہو، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان بغض ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ قیامت تک، اور قیامت تک بھی نہیں، یہ ابد الآباد تک، قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ ایک صورت ہو سکتی ہے صرف اس دشمنی کے ختم ہونے کی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ وحدہ لا شریک پر۔ یہی صورت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ پھر دوستی کا، ولا کا تعلق رکھیں گے، دلی ہمدردی، اور جو مسلمان کے ساتھ نرم دل ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے ذلیل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل۔ یہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے کوئی ہمارا بھائی ہے، چاہے کوئی ہمارا باپ ہے، چاہے کوئی بھائی باپ نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہے، اس کا ہمارے ساتھ دشمنی کا تعلق ہے، بغض کا تعلق ہے، ہمیشہ کے لیے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو اکیلا ہے عبادت۔ تو ان چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھتے ہیں، تمہارے لیے ان میں کامل نمونہ ہے۔ الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے، یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ قول مستثنا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ نے اس کا استثناء کر دیا خود ہی، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے اپنے باپ کے لیے، سوائے ابراہیم کا قول اپنے باپ کے لیے۔ کیا قول تھا؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، البتہ میں ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں میں اختیار رکھتا آپ کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ ہم بھی اپنے باپ سے کہیں، اگر وہ باپ ہمارا کافر ہو، اگر ہمارا باپ مشرک ہو، اور تب ہم اپنے باپ سے کہیں کہ ہاں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ہم آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ کافر کے لیے، مشرک کے لیے دعا اور استغفار نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جی میں درست کرتا ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ سے، اللہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، لیکن میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکوں۔ وما املک لک من اللہ من شیء، نہیں میں اختیار رکھتا آپ کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ جس میں کل بات ہو رہی کہ نبی بھی اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا اگر وہ مومن نہیں ہے۔ اگر اللہ ان پہ ناراض ہے تو نہ باپ کام آئے گا قیامت کے دن، نہ اولاد کام آئے گی، اور نہ کوئی اپنے باپ اپنی اولاد کو نفع دے سکے گا قیامت کے دن اگر اللہ اس پہ ناراض ہے۔ تو کوئی عام انسان تو عام انسان، کوئی ولی بھی، کوئی نبی بھی اپنی اولاد اور اپنے باپ کو نفع نہیں دے سکتا، جس طرح کل میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے، حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو تم نے یہ کام بھی نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیوں استغفار کا کہا تھا؟ اصل میں اس کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے، پہلے آپ کو واقعہ بیان کر دوں پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی اور ان کو واعظ کیا، تو سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس حوالے سے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے، وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی۔ 4 آیتیں ہیں کہ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، باطل معبودوں کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو اب آپ میری پیروی کریں۔ میں چھوٹا ہوں، میں بیٹا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس علم ہے، ہدایت ہے، نبوت اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو پیار سے ان کو قریب کرنے کے لیے، نرمی کے ساتھ دعوت دینے کے لیے بڑے نرمی کے ساتھ ان کو پکار رہے ہیں، یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت دی، تو باپ نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا اے ابراہیم کیا تو مجھ سے بے رغبتی کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ باپ نے بڑی سختی کا اظہار کیا، اور باپ نے ساتھ ہی کہا میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دو، یعنی گھر سے نکل جائے، مجھے ایک مدت کے لیے چھوڑ دو۔ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا قال سلام علیک، آپ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک اللہ میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو باپ سے کہا تھا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، تو یہ بات بعد والوں کے لیے ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، بیٹوں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے نماز کو قائم کرنے کی اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کی۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے رہے، اور دعا کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے دعا کرتے رہے۔ ہم یہ دعا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ طرز عمل اللہ فرماتے ہیں وہ اسوہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کو چھوڑا، اس وقت تو حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ یہ مشرک ہے، اس وقت تو کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ میرا باپ اب زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے استغفار کی دعا کرتے رہے باپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے قرآن کریم میں۔ سورہ توبہ میں اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ آیت پہ آپ کے سامنے میں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار تھا،
یہ نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، یہ اس وعدے کی پاسداری کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کر لیا تھا، بس وہ اس وعدے کی پاسداری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے تھے۔ فلما تبین لہ، جب ان کو پتہ لگ گیا انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ لگ گیا، ان کو لمبا عرصہ پتہ ہی نہیں لگا باپ کی کیا خیر خبر ہے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ باپ فوت ہو گئے، اور اب فوت ہونے کے بعد تو دیکھیے زندگی میں تو امکان تھا کہ ممکن ہے توبہ کر لو، ممکن ہے مسلمان ہو جائے۔ نبی کو تو علم غیب نہیں ہوتا، نبی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ تو استغفار کرتے رہے ان کے لیے، زندگی میں وعدہ جو کیا ہوا تھا، لیکن جب پتہ لگا کہ اللہ کا دشمن ہے، تو پتہ تو پہلے ہی تھا۔ یہاں کیا مراد ہے جب واضح ہو گیا ان کے لیے اللہ کا دشمن ہے؟ یعنی جب پتہ لگا کہ فوت ہو گئے ہیں اور کفر پر فوت ہو گئے۔ اب جو کفر پہ فوت ہو جائے وہ تو پھر اس کا تو اللہ کی دشمنی پکی ہو گئی نا، اب تو وہ کبھی اللہ کی دشمنی سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ دارالامتحان دنیا ہے۔ اب آخرت میں اگر وہ زندہ ہوگا بھی، یا قبر کے اندر بھی جو صورتحال ہے اور آخرت میں جو صورتحال ہے، اب وہ کوئی بندہ اتنی اصلاح تو نہیں کر سکتا قبر کے اندر اور آخرت کے اندر۔ اصلاح کی گنجائش دنیا میں ہے، تو دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہ کرے وہ تو پکا ٹھکا اللہ کا دشمن ہوا نا۔ جو دنیا کے اندر ابھی وہ زندہ ہے لیکن اللہ کا نافرمان ہے، اس کے بارے میں امکان ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ مسلمان ہو جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے فوت ہونے کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی میں دعا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کافر کے لیے زندگی میں بھی استغفار کے دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل بھی اسوہ نہیں ہے، باقی سارا طرز عمل اسوہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ سے بات، یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے الا قول ابراہیم علی ابیہ، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کا قول اپنے باپ سے، لاستغفرن لک، کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا آپ کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ یہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ وہ زندگی میں دعا کرتے رہے، وہ مرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے بھی دعا نہیں کی۔ جب ان کو پتہ لگا فوت ہو گیا باپ اور کفر پر فوت ہوا، انہوں نے دعا مانگنا بند کر دی، لیکن وہ جو زندگی میں دعا کرتے رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب کیا مشرک کے لیے دعا ہو ہی نہیں سکتی؟ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، ہاں ایک دعا ہو سکتی ہے، ہدایت کی۔ زندگی میں کافر کے لیے، مشرک کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی دعا ہے، سب سے عظیم دعا ہے کافر کے لیے، یہ دعا ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ اس کو ہدایت۔ استغفار نہیں ہو سکتا، زندگی میں بھی استغفار نہیں ہو سکتا، اور مرنے کے بعد تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت سے پیچھے ہے، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 تھی، اس سے پیچھے ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ بعض لوگوں نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعض لوگوں نے اپنے باپوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ان کی ملت کی پیروی کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، دعا کرتے رہے زندگی میں۔ بعض لوگ اپنے مشرک باپوں کے لیے، مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 114، جس میں ہے نہ نبی کے یہ لائق ہے اور نہ یہ ایمان والوں کے لائق ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ استغفار نہیں ہو سکتا مشرک کے لیے، ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے۔ جنازہ نہیں ہو سکتا مشرک کے لیے۔ اصل میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے شرکیہ عمل، یہ عمل ضرور شرکیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ جو ہے وہ کسی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی صفات دے دے، کوئی بندہ اللہ کے علاوہ اوروں سے وہ دعا کریں جو اللہ سے دعا ہو سکتی ہے، یعنی ایسی دعا جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بندہ اوروں سے کوئی ایسی چیز مانگے جو وہ دے سکتا ہے تو وہ مانگنا غلط نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی سے کہ مجھے پانی دے دو، ایک بندہ کسی سے کہ مجھے پیسے دے دو، وہ مانگنا غلط نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی سے کوئی ایسی چیز مانگے جو ما فوق الفطرت ہے، جو وہ کر نہیں سکتا، جو اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اولاد مانگے کسی سے کہ میری بیڑی بنا دے، میری کشتی پار لگا دے، اور تو یہ شرک ہے،
یہ شرکیہ عمل ہے۔ اب شرکیہ عمل کرنے سے اب آگے سوال ہے کہ کیا وہ شخص مشرک ہو جاتا ہے؟ اب یہ ایک بڑا آگے اہم سوال ہے کہ کیا ہر شرک عمل کرنے والا مشرک ہوتا ہے؟ وہ اس کو زیادہ تفصیلات کا پتہ بھی نہ ہو، اس کو زیادہ اس کے سامنے دلائل نہ بھی ہوں، یا دوسرے معنوں میں وہ جاہل ہو، کیا صرف جاننے والا ہی مشرک ہوگا، جو جاہل ہے وہ مشرک نہیں ہوگا؟ اس میں تفصیلات ہیں۔ تو یہ عمل تو شرکیہ ہے۔ اب عمل کے بعد ہم کس کو مشرک سمجھیں، کس کو مشرک نہ سمجھیں؟ تو اگر علماء کہیں کہ یہ مشرک ہے، یہ شرکی عمل کرنے سے ہم اس پر شرک کا اطلاق کر سکتے ہیں، کسی پر شرک کا اطلاق ہو جائے پھر تو ہم یہی اس کے لیے آیات ہوں گی، اس کے لیے پھر دعا وغیرہ نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر ایک ہے کسی کا عمل شرکیہ ہے لیکن اس کے اوپر شرک کا اطلاق نہیں ہوا، مشرک کا اطلاق نہیں ہوا، تو شاید اس کے لیے دعا ہو سکے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے شرکیہ عمل۔ دیکھیں عمل تو شرکیہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرکیہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو قبر والوں سے دعا کرنا یہ عمل شرکیہ ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ سے دعا کرنا ہے، اور ایسی دعا ہے جو اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی زندہ شخص سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری مدد کر دو، مجھے کھانا دے دو، مجھے، وہ اس طرح کی دعا نہیں ہے جو کوئی انسان کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ عمل شرکیہ ہے۔ اب یہ عمل شرکیہ کرنے سے فلاں بندہ مشرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ ہے اصل گہری بات۔ یہ میں تو بہرحال نہیں بتا سکتا، میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ ہاں جی، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے شرکیہ عمل۔ اب کیا ہر شرکیہ عمل کرنے والا مشرک ڈکلیئر ہو جاتا ہے؟ یہ بات بڑی مشکل ہے۔ دیکھیے یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کو مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے۔ میں اس میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے۔ دیکھیے ایک عمل جو لعنت کا مستحق جو لعنت کا مستحق ہو، جس کی وجہ سے لعنت ہو سکے۔ میں نے 3-4 دن پہلے مثال دی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شراب پینا یہ ایک ایسا عمل ہے جو لعنتی عمل ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے لعن اللہ شارب الخمر، اللہ نے شراب پینے والے پر لعنت کی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے نا شراب پینا، یہ ملعون عمل ہے۔ اب ایک شخص نے شراب پی اور شراب اس کو اس کی سزا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر دوبارہ اس نے شراب پی، پھر اسے سزا دی گئی، تیسری دفعہ اس نے شراب پی، پھر اسے جوتے اور کوڑے لگائے گئے، چوتھی دفعہ اس نے شراب پی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت کرے کہ یہ شراب پیتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے، باز ہی نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث بڑی بہت الگ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پہ لعنت نہ کرو، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیے عمل پر لعنت ہے، یعنی یہ عمل، اگر ہم کہیں کہ یہ عمل ملعون عمل ہے، شراب پینا یہ عمل لعنت کا باعث ہے، لیکن کیا ہر شراب پینے والے کو ملعون کہا جائے گا؟ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہر شراب پینے والے کو لعنتی ہم نہیں کہیں گے۔ کون سا شراب پینے والا لعنتی ہے، کون سا نہیں ہے، یہ ہر انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بس میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے اس لیے کہا میرے لیے مشکل ہے فیصلہ کرنا، ممکن ہے کوئی بڑا عالم یہ فیصلہ کر دے، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت نہ کرو، حالانکہ آپ نے خود لعنت فرمائی ہے اس عمل پر۔ اب وہ عمل کے مرتکب شخص پر آپ نے لعنت سے منع فرما دیا ایک اور وجہ سے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا پتا، دیکھیں اگر آپ نے جو ہے نا کوئی چیزیں فرض کرنی ہے یا آپ نے نقطے نکالنے ہیں، کیا پتا جو ہے وہ
کسی کو شدید پیاس لگی ہو اس نے شراب پی لی ہو، کیا پتہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے نا وہ حکم کا پتہ نہ ہو. اگر ایک بندہ شراب پیے، ہم ہر شراب پینے والے کو لعنتی نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہیں گے شراب پینا یہ لعنتی عمل ہے. میں نے اس لیے بات کہی تھی جب آپ نے کسی نے کہا کہ بندہ سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کو، میں نے کہا یہ شرکیہ عمل ہے. اس کے شرکیہ عمل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہر شرکیہ عمل کرنے والا ہر شخص مشرک ہو جاتا ہے اور ہر شخص کو حق حاصل ہے اسے مشرک ڈکلیئر کر دے اور اس کے ساتھ مشرکوں والا معاملہ کرے؟ یہ ہے اصل سوال، یہ مشکل سوال ہے. اس لیے انہوں نے کہا نا کہ اب میرا کسی کا باپ اس طرح ہے وہ کیا کرے، یہ مشکل سوال ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ اگر اس کا باپ کا عمل شرکیہ تھا، عمل شرکیہ ہے، برا نہ کہ شرکیہ عمل کے، لیکن شرکیہ عمل کرنے سے باپ مشرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہر بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو علماء سے پوچھ لیا جائے. میں نہیں سمجھتا ہر بریلوی کو میں مشرک نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ جو شرکیہ عمل کرتا ہے، ممکن ہے ایک بندہ شرکیہ عمل کرے. آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص نے کہا تھا کہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، موحد شخص، وہ توحید پر تھا، موحد شخص تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور مجھے جلا کر میری راکھ بھی اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا میری راکھ. اگر اللہ اس پر قادر ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، میری راکھ اکٹھی کرے، پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے، تو پھر ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہے کہ اس نے یعنی گویا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد راکھ کر دینا، اللہ بھی مجھے اکٹھا نہیں کر سکے گا. تو آپ مجھے بتائیے یہ انکار نہیں ہے اللہ کی قدرت کا؟ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے جلا دینا، جلا کر میری جو ہے نا میری راکھ بھی اڑا دینا. اس نے جو ہے نا وہ گویا کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کیا، اور اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کفر ہے. یہ عمل بغیر کسی شک کے کفریہ عمل ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا اس نے یہ کام اللہ سے ڈر کر کیا ہے، اللہ سے ڈر کر کیا ہے، اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. اب دیکھیے کہ ایک شخص نے اللہ کی قدرت پہ شک کیا ہے اور اللہ کی قدرت پہ شک کفر ہے. کفری عمل کرنے کے باوجود وہ بندہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہر چیز کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے اور خاص طور پہ ہم ناقص علموں کے لیے بڑا مشکل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام مشکل ہے کہ کسی پر آپ اطلاق کریں کہ وہ مشرک ہو گیا. آپ یہ کہیں کہ اس کا عمل شرکیہ ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ عمل منافقانہ ہے، کسی کو منافق نہ کہیں. آپ یہ کہیں فلاں شخص کفری عمل کر رہا ہے. کوئی بندہ کسی سے لڑتا ہے، ایک مسلمان سے، یہ کفری عمل ہے. میں اس لیے اس کو کفری عمل کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کفری عمل ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمانوں کا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، گالم گلوچ کرنا فسق و فجور ہے، اور ان کا لڑنا کفر ہے. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفری عمل ہے. لیکن کیا یہ عمل کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے؟ یہ بات بڑی مشکل ہے. یہ بات ہم نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتے ہیں، نبی کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس کے کچھ آداب ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کوئی شخص کسی پر کفر کا فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا، میں یہ بھی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں صرف اللہ رسول لگا سکتے ہیں، نہیں. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ دوسروں پر کفر کا شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. اگر کفر شرک کا فتویٰ لگایا ہی نہ جا سکے تو دنیا میں پھر کسی کو مرتد نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی بندہ کسی پر یہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرے جیسوں کا، آپ لوگوں کا، یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے. یہ ایک اصل میں ایک حکومت کی طرف سے ایک دارالافتاء ہوتا ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے، علماء کا بورڈ ہوتا ہے. یہ اصل میں ان لوگوں کا کام ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. تو اس لیے جس کے بارے میں یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے اور وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا وہ مشرک ہو گیا ہے، اس کے بارے میں دعا نہ کریں. جس کے بارے میں یہ ڈکلیئر نہیں ہوا لیکن وہ شرکیہ اعمال میں مبتلا تھا، منافقانہ اعمال میں مبتلا تھا، تو ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ لازماً منافق تھا، وہ لازماً مشرک تھا. دیکھیے یہ حکومت ہمارا وقت مشکل سوال ہے. میں انشاءاللہ کل اس کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا. انشاءاللہ دیکھیے بات میں کیا ہوتا ہے، سوال مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے اگر اس سوال کا جواب نہیں آئے گا نا تو میں آپ سے کہہ دوں گا مجھے نہیں پتا.
میں اپنے ذمہ نہیں لوں گا، مجھے کوئی لازمی تو نہیں بتاؤں، مجھے پتا ہو تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، مجھے نہ پتا ہو، مجھے پتا ہو تو میں آپ کو لازماً بتاؤں گا انشاءاللہ، کتمان علم نہیں کروں گا، نہ پتا ہو تو اتنی بڑی ذمہ داری لینا میرے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال جی دیکھیے ہمارا ایمان ہے ایک چیز پر کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، مشرک کے لیے مرنے کے بعد دعا نہیں ہو سکتی، یہ ایک اصول ہے۔ اب بس مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، وہ مشرک جو ڈکلیئر ہو گیا مشرک ہے اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ چلیں باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى